الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وحاتم النبيين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا. ان گنت درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان گنت درود و سلام اہل بیت جن کی مثال سفینہ نوح سی ہے، جو اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہوا، ملوث ہوا، اس کو دین و دنیا کی کامیابیاں مل گئیں. My brothers and sisters in Islam، آج کا جو ٹاپک جس کے اوپر میں تھوڑی گفتگو کروں گا وہ ہے اسلامی معاشرے کی خصوصیات، کریکٹرسٹکس آف اسلامک سوسائٹی، کہ ایک معاشرہ کیسے اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے، یا وہ کون سے حد و حال ہیں جو کسی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتے ہیں. ٹاپک از کوائٹ وائڈ. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جو چیدہ باتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں. اسلامی معاشرے کو سمجھنے سے پہلے مختصراً میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے انسانی معاشرے کو سمجھ لیں. کیوں کہ معاشرے کو ہم obviously دو حصوں میں تقسیم کریں گے، کہ ایک انسانی معاشرہ اور ایک پھر اسلامی معاشرہ. اب سب سے پہلے مختصراً یہ سمجھ جائیں کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے آبادی بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. عورت اور مرد کے مستقل تعلق سے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور پھر یہ خاندان رشتے، نعتوں، کنبوں، قبیلوں اور برادریوں میں بٹ جاتے ہیں. اور پھر جب یہ قبیلے، برادری ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں تو انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے. انسانی معاشرے میں مذہب کی کوئی قید نہیں. انسانی معاشرے میں رہنے والے اشخاص اور اس کے افراد جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، ایون کہ وہ مذہب کو نہ ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں. ان کا جنس کیا ہوگی، سیکس کیا ہوگا ان کا، انسانی معاشرہ ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. وہ تمام لوگ جو اپنی ضروریات کی وجہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے میل ملاپ کی وجہ سے اکٹھا رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ انسانی معاشرے کو جنم دیتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے، اس کو رہنے کے لیے معاشرے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک انسانی معاشرہ جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے. پھر اگر یہ انسانی معاشرہ کسی خاص عقائد کے اوپر اپنی بنیاد رکھ لیتا ہے تو وہ معاشرہ پھر انہی عقائد کی روشنی میں جانا جاتا ہے. اس لیے
اگر معاشرے کی بنیاد اسلامی کریکٹرسٹکس پر ہو، اسلامی عقائد پر ہو، تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا، مسلم معاشرہ جو ہے وہ کہلائے گا۔ کیوں کہ اس معاشرے میں رہنے والے ایک اللہ کو مانتے ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، یعنی اسلامی معاشرے کے خد و حال اس کے اسلامی عقائد سے اخذ ہوں گے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اب معاملے کو فردر آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، ان کی حیات سے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اسلامی معاشرے کی جو ایک تصویر آپ کے ذہن میں ابھرتی ہے وہ آپ کے ذہن میں نمایاں ہو جائے۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، آپ کے پاس 8 درہم ہے اور آپ بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، قربان جاؤں میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دل جوئی کے لیے رکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اماں کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو بولی کہ بیٹا میں کام کرتی ہوں لوگوں کے گھروں میں، اور انہوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے سودا لانے کے لیے، اب وہ 2 درہم جو ہیں وہ مجھ سے کہیں کھو گئے ہیں، اور اب میں ڈر رہی ہوں کہ جن کے لیے میں کام کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے سودا صرف لانے کے لیے یہ 2 درہم دیے تھے، وہ اب میرے بارے میں کیا سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے 2 درہم اس بڑھیا کو دے دیے اور کہا کہ اماں جی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اس بڑھیا کی دل جوئی کی اور 2 درہم اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بازار تشریف لے گئے اور وہاں پہ 2 درہم سے آپ نے اپنے لیے قمیض یا کپڑا جو ہے وہ خریدا۔ جب بازار سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ رستے میں ایک بوڑھا مسلمان کھڑا ہے جس کے جسم پر لباس نہیں ہے، صرف ایک پھٹا پرانا سا تہمت سا بندھا ہوا ہے، اور وہ یہ آواز لگاتا ہے کہ جو مجھے لباس پہنائے گا اللہ اسے قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، رکے، اس نے پھر صدا لگائی کہ جو مجھے دنیا میں لباس پہنائے گا میں میرا اللہ اسے روز آخرت میں جنت کا لباس پہنائے۔ قربان جاؤں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے اپنا وہ لباس، وہ قمیض جو آپ نے ابھی بازار سے خریدی تھی، آپ نے وہ اس کو دی، پہنا دی اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بازار جاتے ہیں اور وہاں سے اور کپڑا خریدتے ہیں۔ اب جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم دیے تھے وہ پھر وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور پھر رو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل جوئی کی، فرمایا کہ اب کیا ہوا ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ میں جن لوگوں کے ہاں کام کرتی ہوں
اب ابھی وہاں سے مجھے آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور میں ڈر رہی ہوں کہ جب میں واپس جاؤں گی ان لوگوں کے پاس تو وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے، وہی نا، وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو اس لیے میں ڈر رہی ہوں اور رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اپنے ان لوگوں کی طرف۔ وہ بڑھیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی سے اٹھی اور چلنے لگی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بڑھیا کے ساتھ ہو دیے۔ اب کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کچھ گھر نظر آئے جو کہ انصار کے تھے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں انہی لوگوں کے ہاں کام کرتی ہوں، اور ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ عورتیں ہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے بیویو، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز کے جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے کہ بیبیوں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت ہو، لیکن پھر مکمل خاموشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ یہی الفاظ دہرائے کہ بیبیوں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، تو اس کے جواب میں آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ اور خواتین جو ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا میری پہلی آواز آپ کو سنائی نہیں دی تھی؟ تو میں قربان جاؤں ان لوگوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق میں حد سے گزر چکے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے تو پہلی ہی آپ کی آواز سن لی تھی، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بچے آپ سے یہ دعا بار بار سنیں، آپ کی اس دعا کو، آپ کی آواز کو سننے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پہلے دو دفعہ جواب نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ بڑھیا آپ لوگوں کے ہاں کام کرتی ہے، اس کو آپ نے سودا سلف لانے کے لیے بھیجا تھا، اس سودا سلف لانے میں اس کو دیر ہوئی ہے، اور میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ جب ان عورتوں نے سنا تو وہ یہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کو سفارشی بنا کے لائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آج سے ہم نے اس کو آزاد کیا، ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہ رہا۔ اتنا سننا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا، دمکنے لگا، اور آپ نے ان کو دعا دی۔ یہ ناظرین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ اس پورے واقعے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، اس بڑھیا کی دلجوئی کرنا، اس بزرگ کو کپڑا دینا، ان خواتین کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنا، یہ سب اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو واضح کر رہی کہ
اسلامی معاشرے کی ترویج کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر انسانوں سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بلائی کا جذبہ پیدا ہو۔ پہلی بات تو ہمارے ذہنوں میں سامنے آ گئی کہ جب ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ تو اسلامی معاشرے کی بنیاد جس عقائد پر ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی محبت کا جذبہ۔ اسی لیے اسلامی معاشرے میں انسانی حقوق کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اگر عبادات آپ کے پورے اسلام کا ایک حصہ ہے تو باقی تین حصہ انسانوں کے ساتھ آپ کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار۔ ایک اسلامی معاشرہ صرف اسی طرح بہتری کی طرف، ترقی کی طرف جا سکتا ہے جہاں ہر شخص دوسرے شخص کا احترام کرے، اس کی ضروریات کو سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور یہی اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے۔ اسلامی معاشرے میں ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ اسلامی معاشرے میں اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جاتی۔ اور یہی آپ دیکھیں ہمارا روزہ رکھنا، ہماری نمازیں پڑھنا، ہماری زکوٰۃ دینا، ہمارا حج کرنا، یہ سب اجتماعیت کی مثالیں ہیں۔ اس کی ایک اور چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک انسانی معاشرہ ہے، آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے بات کریں، جو ایک انسانی معاشرہ ہے وہاں پہ یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا احترام کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی دنیاوی غرض جو ہے وہ موجود ہے۔ غرض یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں میں ان کی خدمت کروں گا تو مجھے جو ہے ان کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی پراپرٹی جو ہے وہ میرے نام پہ ہو جائے گی، یا میری لائف جو ہے وہ ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، ان کے گھر میں رہ رہا ہوں، ان کے سورسز کو استعمال کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک مفاد کے تحت اگر ایک انسانی مادیت کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ پاسبلٹی ہے۔ لیکن یہی چیز اگر آپ اس کو اسلامی معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ والدین کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور آپ وہ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ وما خلقت الجن
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ کی اطاعت کے لیے میں والدین کی خدمت کروں، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ والدین کی خدمت، ان سے محبت صرف اس جذبے سے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو میں اس لیے اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں کہ میں اس جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ وہ آئیڈیل مسلم معاشرہ ہے، اسلامک معاشرہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات بھی انفارچونیٹ ہے کہ اب ہمارے مسلم معاشرے میں بھی مادیت پرستی بری طریقے سے رچ بس گئی۔ میں نے جو والدین کی خدمت کی چھوٹی سی مثال آپ کو دی، اب ہمارے سو کالڈ مسلم سوسائٹی میں بھی یہ چیزیں جو موجود ہے کہ ہم دنیاوی اغراض کی وجہ سے رشتے ناطے نبھاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور اطاعت نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے گا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ اگر آپ کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی نہیں ہے، تو پھر آپ کا بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی اسلامی معاشرے کی ترویج میں، ترقی میں، بلندی میں، رفعت میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم مسلم معاشرے کی ترویج چاہتے ہیں تو پھر جو اس کی خصوصیات ہیں اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اس میں سے میں نے آج صرف ایک تو پہلے میں نے تمہید جو آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سے حوالہ آپ کو دیا ہے، اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایک مسلم معاشرے کا، جو سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ لوگوں سے محبت۔ آج اسی کے اوپر گفتگو کا اختتام کروں گا کہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اگر آپ دوسرے لوگوں کا احترام کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو یقین جانیے کہ وہ معاشرہ گلو گلزار ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں اسلام میں آپ کے پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اتنی تواتر سے نیبرز اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں سم ٹائم یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو نیبر ہیں ہماری وراثت میں حصے دار بھی نہ بن جائے۔ کہا کہ اگر کسی کا ہمسایہ بھوکا سو گیا ہے تو اس کی نمازیں، اس کی عبادات ساری جو ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں۔ تو ایک صحیح مسلم معاشرے کی بنیاد اخوت، بھائی چارے، محبت، پیار، انسیت پہ اوپر رکھی جاتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ آپ نے وہاں پہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، اور پھر ان مہاجرین اور انصار نے وہ لڑی جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو پرو دیا تھا، اس کا
ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ دنیا دھنگ رہ گئی. انصار نے اپنا سب کچھ اپنے مہاجر بہن بھائیوں کے لیے قربان کر دیا، اپنے گھروں میں ان کو رہنے کے لیے، اپنے گھروں میں ان کو حصے دے دیے. یہ وہ عملی نمونہ تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کے اوپر رکھی، وہ معاشرہ پھر اسلامی معاشرے کا آئینہ دار بن کے، عکاس بن کے پوری دنیا کے سامنے آئے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا ایک معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اسلام جو ہے وہ پوری دنیا پہ پھیل گیا. تو آپ کو کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. ہمیں وہی خصوصیات کی طرف لوٹنا پڑے گا جہاں بلال حبشی کو سیدنا بلال حبشی کہہ کے بلایا جاتا. ہم تو آج کی بات کرتے ہیں کہ محمود و ایاز کی جو بات ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. لیکن کیا یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ جو خصوصیات ہیں جو اسلامی معاشرے کی، کیا وہ آج کے اسلامی معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر یقین جانیے کہ وہ فواد، وہ ثمرات جو کہ مدینہ کے اندر قائم ہونے والے اخوت بھائی چارے موادات میں جو سامنے آئے، وہ ہم نہیں لے سکتے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا جاری رہے گا، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اسلامی معاشرے کے اور کون کون سے حد و خاص ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص، اگر مسلم معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اگر ایک حصے میں درد ہو تو کیا دوسرا حصہ اس کا درد محسوس کرتا ہے؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے گھر میں 100 طرح کی چیزیں کھائی ہیں، اور کیا میرا بہن بھائی پڑوسی ہمسایا کیا وہ بھوکا تو نہیں سوا؟ تو پھر وہ درد والا فلسفی جو ہے وہ کہاں گئی؟ آج جو معاشرے میں بگاڑ ہمیں نظر آتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم نے وہ جو اسلامی معاشرے کی کریکٹرسٹکس، خصوصیات تھی، ہم نے ان کو بتائی نہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر اس پوری خصوصیات کو ہم دوبارہ اپنا لیں گے تو یقین جانیے گا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے آپ کو ایک اسلامی معاشرے کی ترویج میں، ترقی میں، احیاء میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والا، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، ہمیں ایک دوسرے کے درد بانٹنے والا بنائے. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اپنے بھائی ظاہر چودھری کو اجازت دیجیے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.